بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک کے بعد شوال کا مہینہ آتا ہے، اس کے اندر 6 روزے رکھنے ہیں۔ آیا یہ 6 روزے رکھنا واقعی حدیث سے ثابت ہے، اس کے فضیلت احادیث شریف سے ثابت ہے، یا یہ روزے رکھنا مکروہ ہے؟ جن علماء نے ان روزوں کو مکروہ کہا ہے ان کے نزدیک یہ کیوں مکروہ ہے، اور جو علماء کرام اس کی فضیلت بیان کرتے ہیں ان کے پاس کیا دلائل ہے، یہ تمام باتوں کا جواب آپ کو انشاءاللہ اس ویڈیو میں ملے گا۔ رمضان المبارک کے بعد شوال کا مہینہ آتا ہے، اس کی جو 6 روزے ہیں، احادیث میں صحیح احادیث کے اندر جب ہم دیکھتے ہیں تو اس کی فضیلت، اس کی ترغیب ہمیں مل جاتی ہے۔ جیسے کہ مثال کے طور پہ صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، من صام رمضان ثم اتبعہ ستا من شوال کانا کصیام الدہر، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے رمضان کے روزے رکھے پھر اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے تو یہ پورے زمانے کے روزے کے رکھنے کی طرح ہے۔ یہاں اس حدیث میں کصیام الدہر کا لفظ آیا ہے، یعنی پورے زندگی گویا اس نے روزے ہی رکھے۔ آگے چل کر ہم حدیث کی تشریح بتائیں گے آپ کو۔ ایک اور حدیث سنیے، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، من صام رمضان وستا من شوال فکأنما صام السنۃ کلہا، کہ جس نے رمضان کے روزے رکھے اور اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے تو گویا اس نے پورے سال کے روزے رکھے۔ پہلے حدیث میں کصیام الدہر گویا پورے زمانے کے روزے، اور یہاں پر پورے سال کے روزے برابر، یہ مسند احمد کی حدیث ہے۔ اب ان دونوں احادیث میں غور جب ہم کرتے ہیں تو پہلے حدیث میں شوال کے 6 روزے رکھنے کو پورے زمانے کے روزے، اور دوسرے حدیث میں پورے سال کے روزے رکھنے کے مانند اس کو قرار دیا۔ ان دونوں حدیث میں علماء کرام نے تطبیق یوں کی ہے کہ مسلمان جب رمضان المبارک کے پورے مہینے کے روزے رکھتا ہے تو اس قاعدے سے ایک نیکی کم از کم اس کا اجر جو ہے وہ 10 گنا ہے، تو اس ایک مہینے یعنی رمضان مبارک کے روزے 10 مہینوں کے برابر بن جاتے ہیں، اور اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے جائیں تو یہ 6 روزے 60 روزوں یعنی 2 مہینے کے روزوں کے برابر ہو جاتے ہیں۔ تو گویا رمضان اور اس کے بعد 6 روزے شوال میں رکھنے والا پورے سال کے یعنی 360 روزوں کے اجر کا مستحق بن جاتا ہے۔ اس تشریح سے اب یہ جو حدیث میں نے بیان کی اس کا مطلب بالکل واضح سمجھ میں آ جاتا ہے۔ گویا اس طریقے پر عمل کرنے والے شخص نے پورے سال کے روزے رکھے، اور اگر مسلمان کی زندگی کا یہی معمول بن جائے کہ وہ ہر سال رمضان مبارک کے روزوں کے ساتھ ساتھ شوال کے 6 روزے کا بھی اہتمام کرتا رہے تو یہ ایسا شمار ہوگا، اور اگر مسلمان کی زندگی کا یہی معمول بن جائے کہ وہ ہر سال جو ہے رمضان مبارک کے روزوں کے ساتھ ساتھ شوال کے 6 روزوں کا بھی اہتمام کرتا رہے تو ایسا شمار ہوگا جیسے اس نے پوری زندگی کے جو ہے وہ روز و ہمی گزار دی ہے۔ اب اس توجیہ سے حدیث مذکور کا مضمون جو ہے وہ یہ کہ یہ شخص پورے زمانے کے روزے رکھنے کی طرح ہے، بالکل واضح ہو جاتا ہے۔ جو حدیث میں آیا نا کہ پورے زندگی اس بندے نے روزے، تو اب یہ بالکل اس تشریح سے سمجھ میں آ گئی۔ مذکورہ فضیلت کے علاوہ علماء کرام فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک کے روزوں میں جو کوتاہیاں ہو جاتی ہیں شوال کے ان 6 روزوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کمیوں اور کوتاہیوں کو دور فرما دیتے ہیں۔ اسی طرح ان 6 روزوں کے رمضان کے فرض روزوں سے وہی نسبت ہوگی جو سنن اور نوافل کے فرض نمازوں کے ساتھ ہے، کہ اللہ تعالیٰ سنن اور نوافل کے ذریعہ فرض نمازوں کی کوتاہیوں کو دور کر دیتے ہیں، جیسے واضح طور پر احادیث مبارکہ میں موجود ہے۔ بعض حضرات ان روزوں کو مکروہ قرار دیتے ہیں، اور اپنے دلیل میں وہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے قول پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے ان روزوں کو اپنی کتاب موطا امام مالک میں مکروہ قرار دیا ہے، اور کراہت کی دوسری وجہ وہ یہ بھی قرار دیتے ہیں کہ عوام ان روزوں کو فرض روزوں کی طرح ضروری سمجھتی ہے،
اس لیے ان روزوں کا رکھنا مکروہ ہے۔ تو اس بارے میں عرض یہ ہے کہ جمہور فقہاء احناف، شوافع، حنابلہ کے نزدیک یہ روزے مکروہ نہیں ہے بلکہ سنت اور مستحب ہے۔ رہا امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا قول، تو اس کے بارے میں یہ عرض ہے کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب موطا امام مالک میں رمضان کے فوراً بعد یعنی عید الفطر کے دوسرے دن ہی سے ان روزوں کے اہتمام کو مکروہ تحریر کیا ہے۔ اس کے علاوہ بعض حضرات نے عید الفطر کے فوراً بعد ان 6 روزوں کو رکھ کر 7ویں شوال کے شام کو ایک تقریب کی جو ہے وہ صورت بنانی شروع کر دی تھی۔ تو ممکن ہے اسی وجہ سے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے عید الفطر کے دوسرے دن سے اہتمام کے ساتھ ان روزے رکھنے کو مکروہ قرار دیا ہو، تاکہ رمضان اور غیر رمضان کے روزوں میں فرق کیا جا سکے۔ جیسے امام قرطبی رحمہ اللہ نے تحریر کیا کہ خراسان کے بعض حضرات نے رمضان کی طرح عید الفطر کے بعد ان روزوں کا اہتمام کیا۔ دوسرا احتمال جو بیان کیا جاتا ہے کہ اس زمانے میں عوام نے اس کو ضروری سمجھ رکھا ہے، اس لیے ان پر عمل کرنا منع ہے۔ تو یہ بھی درست نہیں ہے، اس لیے کہ آج کل کوئی بھی ان روزوں کو فرض یا واجب نہیں سمجھتا۔ اہل علم کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ عوام کو جب بھی ان روزوں کی ترغیب دی جاتی ہے تو ساتھ ساتھ یہ بھی واضح کیا جاتا ہے کہ یہ روزے فرض یا واجب نہیں ہے، محض جو ہے وہ مسنون ہے اور باعث اجر ہے۔ شوال کے روزوں کے متعلق کچھ متفرق مسائل بھی مشہور ہے، کچھ متفرق مسائل ہے، تو وہ بھی جو ہے آپ کو بتا دیتے ہیں کہ عید الفطر کے بعد شوال کے یہ 6 روزے فرض یا واجب نہیں ہیں بلکہ مستحب اور مسنون ہیں۔ نمبر 2، اگر کسی شخص کے ذمہ رمضان کے روزے باقی ہو تو افضل یہ کہ پہلے قضا روزے مکمل کرے پھر شوال کے یہ روزے رکھے۔ لیکن اگر کوئی رمضان کے روزوں کی قضا سے پہلے ان 6 روزوں کو رکھنا چاہے تو یہ بھی جائز ہے، کیونکہ رمضان کے روزوں کی قضا فوری طور پر واجب نہیں ہے بلکہ کسی بھی مہینے میں آپ رمضان کے فوت شدہ روزوں کی قضا کر سکتے۔ نمبر 3، شوال کے مہینے میں یہ 6 روزے رکھتے ہوئے قضا اور ان روزوں کی نیت جمع کرنا، یعنی جو آپ کے روزے جو ہے وہ قضا ہو چکے، آپ اس کو اور شوال کے 6 روزوں کو ایک ہی نیت میں جمع کر لیں، تو یہ درست نہیں ہے بلکہ جدا جدا الگ الگ رکھنے ضروری ہے۔ نمبر 4، ان روزوں کو عید کے فوراً بعد اور مسلسل رکھنا ضروری نہیں ہے، اگرچہ بعض علماء اس کی بھی قائل ہے، لیکن معتبر بات یہی ہے کہ شوال کے پورے مہینے میں جب چاہے آپ ان کو رکھ سکتے ہیں۔ نمبر 5، ان 6 روزوں کے بعد عید منانے کا کوئی تصور شریعت میں نہیں ہے۔ اور نمبر 6، ان روزوں کی نیت رات سے کرنا ہی ضروری نہیں ہے بلکہ صبح صادق کے بعد اگر کچھ بھی نہ کھایا ہو تو زوال سے تقریباً 1 گھنٹہ پہلے تک نیت کر سکتے ہیں۔ سحری کھانا سنت ہے لیکن بغیر سحری کے بھی روزہ ہو جاتا ہے۔ اگر ان روزوں میں سے کوئی روزہ رکھ کر کسی وجہ سے اس کو جو ہے روزہ توڑنا پڑے تو اس کی صرف قضا لازم ہوگی، کفارہ نہیں ہوگا۔ اور نمبر 7، اگر کسی شخص نے ان 6 روزوں کو رکھنا شروع کیا لیکن کسی وجہ سے 1 یا 2 روزے رکھنے کے بعد بقایا روزے پر نہیں رکھ سکا، یعنی اس مہینے میں وہ روزے مکمل نہ کر سکا، تو باقی روزوں کی اس پہ قضا بھی لازم نہیں ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص ہر سال ان روزوں کا اہتمام کرتا ہے مگر وہ اس سال نہ رکھ سکا تو گناہ